بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ محمد اصغر بھٹی حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم اپنے موضوع سے ہٹ کے ایک نئے ٹاپک پر ویڈیو بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن آپ کے سامنے ہے، اس کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ بیل کا بٹن ہے، اس کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی اپڈیٹ، نئی ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو چلتے ہیں اپنے نئے موضوع پر۔ ناظرین، آج ہم حکایات اقبال کے بارے میں بحث کریں گے۔ حکایات اقبال کے میں بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سے چند اہم ہیں۔ ان اہم حکایات میں سے میں نے ایک موضوع پہ تلاش رزق، یعنی رزق کی تلاش کے بارے میں ایک حکایت ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو آئیے اس پر چلتے ہیں۔ ایک سن رسیدہ، یعنی عمر رسیدہ بوڑھا اور تجربہ کار عقاب مطلب باز نے ایک نوجوان باز کو نصیحت کرتے ہوئے اور زندگی کے نشیب و فراز سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو، اگر کوئی باز یا شاہین اپنا پیٹ بھرنے کی خاطر کوٹھوں کوٹھوں مارا پھرتا رہے تو اسے شکاری پرندوں کی دنیا میں کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا۔ کسی مٹھی بھر پروں والے پرندے کا شکار کرنے سے تو یہ کہیں بہتر ہے کہ ایک باز اپنے گھونسلے میں بھوکا مر جائے۔ تمہیں اپنے آپ کو نگاہ محرمانہ سے دیکھنا چاہیے اور اپنی نصیحت، اپنی حقیقت سے آگاہ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نگاہ دی ہے وہ ہمارے حق میں تازیانے یا کوڑے کی حیثیت رکھتی ہے۔ کوڑے کا مطلب یعنی گھاس۔ جس طرح ایک گھوڑا تازیانہ یا کوڑا کھا کر تیز دوڑنے لگتا ہے، اسی طرح ہم اپنی نگاہ تیز کے تازیانے سے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری نگاہ ہمیں اپنا رزق، اپنی کوشش اور جد و جہد سے حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ناظرین، یہ سچ ہے کہ خالق کائنات نے ہر جاندار کے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے، لیکن اسی کی خالق کائنات نے ہمیں رزق کی تلاش کا جذبہ اس لیے بخشا ہے کہ اس طرح ہمیں اپنے پر کھولنے کا بہانہ مل سکے۔ اگر یہ جذبہ ہمیں نہ بخشا گیا ہوتا اور ہمیں اپنا رزق بیٹھے بٹھائے مل جاتا تو ہمارے پروں کی قوت پرواز ختم ہو کر رہ جاتی اور پرندوں کی دنیا میں ہمارا وہ امتیاز و افتخار ختم ہو جاتا جو ہمیں رزق کی تلاش میں شدید جد و جہد اور سعی و پیہم کی بدولت حاصل ہے، کہ اسی جد و جہد اور سعی و پیہم نے ہمارے پروں کو نگاہ تیز کے تازیانے لگا لگا کر وہ عظیم قوت پرواز بخشی ہے جو ہمارے لیے
باعث صد فخر و ناز ہے۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو رباعیوں میں تلاش رزق کے حوالے سے زندگی میں جد و جہد کی اہمیت واضح کی ہے، اور اس کے لیے اپنی پسندیدہ علامات اور پرندوں کی دنیا کے درویش شاہین کی زندگی کو بطور ایک مثال پیش کیا ہے۔ ایک تجربہ کار عقاب یعنی باز دوسرے عقاب کو زندگی کے اسرار و رموز سے آگاہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک شاہین کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے کم حیثیت اور کم پرواز پرندوں کی طرح کوٹھوں کوٹھوں مارا مارا پھرے۔ اس طرح کی کوٹھوں کوٹھوں اڑ کر چڑیوں جیسے مٹھی بھر پر رکھنے والے پرندوں کا شکار کرنے سے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے گھونسلے میں پڑا بھوکا مر جائے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تجربہ کار عقاب دوسرے عقاب کو مزید نصیحت کرتے ہوئے اس شاہین کی زندگی کی نگاہ، تیزی اور قوت پرواز کی اہمیت اور دونوں کے باہمی تعلق سے آگاہ کرتا ہے کہ شاہین کو تیز نگاہ اس لیے دی گئی ہے کہ یہ تیز نگاہ اس کے پر کھولنے کا بہانہ بن جائے۔ یہ تیز نگاہ نہ ہوتی تو شاہین کو غیر معمولی بلندی اور فاصلے سے اپنا شکار نظر نہ آتا۔ اسے شکار نظر نہ آتا تو وہ پرواز کی طرف مائل نہ ہوتا۔ وہ پرواز کی طرف مائل نہ ہوتا تو آہستہ آہستہ اس کے پروں کی قوت پرواز بالکل ختم ہو کر رہ جاتی۔ چنانچہ نگاہ کا تازیانہ کھا کر وہ پرواز اور جد و جہد کے لیے سرگرم ہوتا ہے اور سرگرم رہتا ہے۔ اس نگاہ کے تازیانوں کی بدولت اسے شکار سے زیادہ شکار کے لیے جد و جہد میں مزہ ملتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کیونکہ آپ کو پوری ویڈیو دیکھیں گے تو پوری بات سمجھ آئے گی۔ ایک بار پھر آگے چلتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی بات علامہ محمد اقبال نے اپنی نظم نصیحت میں کہی ہے۔ اس نظم میں ایک بوڑھا عقاب اپنے بچے سے کہتا ہے کہ اے بیٹے، خدا تیرے بازوؤں کو ایسی قوت عطا کر دے کہ اس کی برکت سے تیرے لیے آسمانوں کی رفعتوں تک پرواز کرنا آسان ہو جائے۔ اے بیٹے، جوانی اپنے ہی لہو کی آگ میں جلنے کا دوسرا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو برابر محنت و مشقت کرتا رہے اور تیرے خون کی حرارت تجھے ہر وقت جد و جہد میں لگائے رکھے۔ جب تو ہر گھڑی ہر لحظہ جد و جہد میں مصروف رہے گا تو زندگی کی کڑواہٹ تیرے لیے شہد بن جائے گی۔ تجھے جتنی مشکلات پیش آئیں گی حل ہوتی جائیں گی اور تجھے اپنی جد و جہد میں ایک خاص لطف ملے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک شاہین کو کبوتر پر جھپٹنے اور حملہ کرنے میں جو مزہ ملتا ہے
وہ مزہ تو شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ زندگی کی جو لذت جد و جہد میں ہے، وہ جد و جہد سے حاصل کی ہوئی چیزوں میں نہیں۔ کبوتر پر جھپٹنے اور حملہ کرنے کے مزے کی بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک دوسری نظم شاہین میں ایک اور انداز سے کہی ہے، بلکہ خود شاہین کی زبان سے کہلوائی ہے: جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ ناظرین، غور سے سنیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ شاہین کی مختلف خصوصیات کو پیش کرنے سے علامہ اقبال کا بڑا مقصد یہی ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کے نونہالوں کو شاہین بچوں کی خصوصیات و اوصاف کا آئینہ دار دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان عوام اور خاص طور پر مسلمان نوجوان شاہین کی طرح، ایک شاہین کی طرح غیرت مند ہوں، رزق کے لیے دوسروں کے در پر جانے کی بجائے اپنی ہمت اور محنت سے خود اپنا رزق حاصل کریں۔ کیا زبردست بات کی ہے علامہ اقبال نے۔ ایک بار پھر میں یہی رپیٹ کرتا ہوں کہ دوسروں کے در پر جانے کی بجائے اپنی ہمت اور محنت سے خود اپنا رزق حاصل کریں، اپنی زندگیوں کو جد و جہد اور حرکت و عمل کا ایسا نمونہ بنا دیں کہ ان کی زندگیاں سراپا جد و جہد اور سر تاپا عمل بن کر رہ جائیں۔ کوئی مقام ان کے لیے سستانے کا مقام نہ ہو اور کوئی منزل ان کے سفر کا اختتام نہ ہو۔ شاعر نے یہاں پر ایک اور شعر کہا ہے، کیا خوب کہا ہے: ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی حکایت اقبال۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو، یہ ہماری حکایت اقبال پسند آئی ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں، فیس بک پر شیئر کریں، دوستوں کو شیئر کریں، واٹس ایپ پہ شیئر کریں۔ اور ایک اور بات، کمنٹس دینا نہ بھولیے گا۔ ایک نئی حکایت اقبال لے کر ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔